تو خواتین و حضرات، یہ تو ہوئی اسلامی معاشی فلسفے کی بنیاد، جس میں سارا زور انفاق پر ہے، کسب پر نہیں ہے، جبکہ اسلام کے ماں سوا دیگر تمام معاشی فلسفوں نے کسب کی ہوس کو، حصول دولت کی ہوس کو ابھارا اور بے حدود و قیود ابھارا۔ اگر کوئی انہوں نے حدیں لگائیں، قیدیں لگائیں، شرطیں لگائیں، وہ بھی انسانی ساختہ لگائیں۔ جو اسلام میں حرام ہے وہاں حلال ہے، جو اسلام میں حلال ہے وہاں ان کی بہت سی چیزوں میں وہ حرام ہے، ناجائز قیدیں، اور پھر وہ کوئی عارضی ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی قیدیں ہیں، یعنی انسانی ساختہ حدود و قیود ہیں، خدا ساختہ نہیں۔ تو اسلام کی سوا جتنے بھی معاشی فلسفے ہیں، انہوں نے حصول دولت کی ہوس کو انسان میں ابھارا۔ تو حصول دولت کی جب ہوس انسان کے اندر انہوں نے اس کو ابھارا تو کسب کی، حصول دولت کی ہوس بے لگام ہو گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے معاشی فلسفیوں نے انسان کو اول و آخر پیٹ قرار دیا، صرف لا الہ الا اللہ، صرف پیٹ قرار دیا۔ اور یہ فلسفہ کھڑا کر دیا کہ آدمی صرف پیٹ کا نام ہے۔ انسانی تاریخ، تہذیب، مذہب، تمدن، اخلاقیات، روحانیات، معاشرت، ان سب کا جو اصل بنیاد ہے وہ انسانی پیٹ ٹھہرا، بس لا الہ الا اللہ۔ یہ جو پیٹ کا فلسفہ ہے، بطنی فلسفہ، بطن عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں، تو یہ پیٹ والا فلسفہ، بطنی فلسفہ، معاشی، معاشرتی، قومی، بین الاقوامی، سیاسی، سماجی نعرہ بن گیا، اور اتنا زور آور نعرہ بن گیا، اتنا زور آور نعرہ بن گیا کہ اب کسی ملک کی کوئی حکومت، کوئی سیاسی پارٹی اس دعوے اور دعوت کا نعرہ لگائے بغیر قوم کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتی۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ دو ہی نعرے لگاتی ہیں، اور حقیقت میں ایک ہی نعرہ ہے، تمہارے پیٹ کا سامان کریں گے، روٹی کپڑا مکان، بس تمہارے معیار زندگی کو بلند کر دیں گے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ غیر اسلامی معاشی فلسفوں کا گھڑا شدہ یہ جو ہے کہ انسان صرف معیار زندگی کا نام ہے، انسان صرف پیٹ کا نام ہے، یہ نعرہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ مسلم ممالک میں بھی اب یہی نعرہ اٹھتا ہے، بلکہ افسوس، صد افسوس، ہزارہا ماتم کہ اب مذہبی سیاسی جماعتیں بھی صرف یہی نعرہ لگاتی ہیں، ہمیں ووٹ دو، ہم تمہارا معیار زندگی بلند کر دیں گے، تمہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے، تمہارے پیٹ کا سامان کریں گے۔ ایمانیات کی طرف اب وہ بھی مشکل سے ایمانیات کا نام لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نعرہ اتنا طاقتور ہو گیا۔ اب یہ جو کسب کی ہوس ہے، دولت کو کمانے کی ہوس، اس کو ابھارنے کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا، ہر طرف خود غرضی عام ہو گئی، اقربا پروری عام ہو گئی، نفع بازی عام ہو گئی، ذخیرہ اندوزی عام ہو گئی، رشوت عام ہو گئی، خیانت عام ہو گئی، دھوکہ عام ہو گیا، فراڈ عام ہو گیا، اور یہ معاشی بدماشی صرف فاقہ کشوں تک محدود نہیں، یہ معاشی بدماشی صرف پیشور بدماشوں تک محدود نہیں، بلکہ خوشحال لوگوں تک لامحدود ہو چکی ہے۔ اور یہ معاشی بدماشی صرف افراد تک محدود نہیں بلکہ اقوام تک لامحدود ہو چکی ہیں، صرف فرد کو نوچ نہیں رہا بلکہ قومیں قوموں کو نوچ رہی ہیں، ملک کو نوچ رہا ہے، امداد کے نام پہ، صلح کے نام پہ، جنگ کی دھمکی دے کر، فوجیں اتار کر، سب یہی کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اس ملک کو دیکھ لیں، ڈیفالٹر ہونے کے قریب ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، دیوالیہ قرار دے دیا جائے۔ یہ ہمارے حالات کیسے آئے؟ اس کی اول آخر وجہ تو ہم ہیں، لیکن ہم بھی تو دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس گئے ہیں، ان کے اندر کسب کی ہوس بری ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں نچوڑا اور نچوڑتے جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو کسب کی ہوس ہے، اس نے نہ قوموں کو چھوڑا، نہ ملکوں کو چھوڑا، نہ اقوام کو چھوڑا۔ کیوں؟ جب ہر در و دیوار سے کمانے کی ہوس بلند ہو رہی ہو اور آنے والی زندگی پر یقین نہ ہو اور اس گزرگاہ کو ابدی زندگی سمجھ لیا جائے، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو قومیں کر رہی ہیں، جو افراد کر رہے ہیں، جو فرد کر رہا ہے، جو ممالک کر رہے ہیں، امداد کے نام پہ، صلح کے نام پہ، صلح کے عنوان سے جنگ کی دھمکی دے کر، جنگوں کی تیاری کر کے آج تمام فتنوں کی، فسادوں کی، جنگوں کی، جنگی تیاریوں کی اول و آخر جو وجہ ہے، یہی غیر اسلامی معاشی فلسفے ہیں جو دولت کی ہوس پر ابھارتے رہے اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔ ایسے میں اسلامی معاشی فلسفے کی خوب سمجھ آتی ہے، جس میں زور کمانے پر نہیں، کسب دولت پر نہیں، بلکہ انفاق پر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اسلام حقوق العباد کے حوالے سے لینے پہ زور نہیں دیتا، دینے پہ زور دیتا ہے کہ تم حقوق ادا کیا کرو۔ یعنی اسلام میں حقوق کی ادائیگی پر زور ہے، حقوق لینے پر زور نہیں، بلکہ حقوق کی معافی پر بڑے بڑے اجر رکھے گئے ہیں کہ اگر تم نے کسی کا حق لینا ہے، اگر تم اس کو ڈیل دے دو تو تمہیں یہ اجر، اور اگر تم مجھ سے معاف کر دو تو پھر تمہیں یہ اجر۔ اللہ اکبر۔ لینے پر زور نہیں، دینے پر زور ہے۔ اور جب حقوق معاشرہ حقوق دینے پر آ جائے، لینے کی نوبت نہیں آتی، خود بخود مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام اپنے معاشی فلسفے میں بھی دینے پہ زور دیتا ہے، لینے پہ زور نہیں دیتا کہ تم نے دولت لینی ہے، دینے پہ زور دیتا ہے۔ جب دینے کی نفسیات بن جائے گی تو جبراً لینے کی نوبت نہیں آئے گی، ظلماً لینے کی نوبت نہیں آئے گی، حرام طریقے سے لینے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ حلال طریقے سے جب ہم دیتے جائیں گے تو راستے کھلتے جائیں گے، حلال دولت خود آتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ